أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.
إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ رب العزت کی فضل اور توفیق کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں سورۃ البقرہ مکمل پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کی توفیق کے ساتھ ہی آج الحمدللہ قرآن مجید کی تیسری صورت سورہ آل عمران جو ہے وہ اس کی ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی آیت کریمہ الف لام میم، جیسا کہ ہم پہلے پارے کے شروع میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورۃ البقرہ کی ابتدا میں حروف مقطعات میں سے ہے جن کو الگ الگ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کے معجزات میں سے ہے، قرآن مجید کا اعجاز ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو چیلنج بنایا ان میں سے ہے، اور اللہ رب العزت کے اسرار و رموز میں سے ہے، اور اس کا معنی اللہ رب العزت نے نہیں بتایا، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا معنی نہیں بتایا۔ اس کا معنی اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں، اور ان کو یہ الفاظ جو کچھ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور ان کو اسی طرح سے الگ الگ ایک ایک حرف کی شکل میں ہی پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام اور میم۔ البتہ اس کے بارے میں حدیث میں موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے قرآن مجید میں سے ایک حرف کی تلاوت کی، فلہ بہ حسنۃ، تو اس کے لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ مثال بیان فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، اور میم ایک الگ حرف ہے۔ تو جس کا معنی یہ ہوا کہ جس شخص نے یہ لفظ پڑھا اس کو اللہ رب العزت 30 نیکیاں عطا فرمائیں گے، الف لام اور میم ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں۔ دوسری آیت کریمہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ رب العزت جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی اللہ رب العزت اکیلا ہی حی زندہ ہے، القیوم اور قائم ذات ہے۔ سورہ آل عمران جو ہے اس کو خاص طور پر یہ سورہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، ہجرت کے بعد کچھ جو ہے وہ وقفے سے یہ صورت نازل ہوتی رہی، اور بطور خاص اس کا جو ابتدائی حصہ ہے تقریباً 83 آیات جو ہیں وہ نجران سے ایک عیسائی وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، شاید یہ 3 ہجری کی بات ہے۔ انہوں نے آ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عیسائی عقائد سے متعلق کچھ باتیں بحث مباحثہ، اور اسلام کے عقائد سے متعلق بحث مباحثہ کیا، مذاکرہ کیا، اور اسی میں جو ہے وہ اس صورت میں ہم آگے جا کر پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کو مباہلہ بھی جو ہے وہ کروایا۔ مباہلہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ کہا گیا قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تم اپنے بذات خود بھی آ جاؤ، اپنی عورتوں کو بھی بلا لو، اپنے بچوں کو بلا لو، اپنی آل اولاد کو بلا لو، ہم بھی بلا لیتے ہیں، ہم بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم بیٹھ کر ایک دوسرے کے سامنے چیلنج کر لیتے ہیں، یعنی جب بات بالکل بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہی اس معاملے میں، اس سینس میں کہ تم جو ہے وہ دین عیسوی کو ہی سچا کہنے پر مصر ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ دین اسلام کو سچا ماننے کو تیار نہیں ہو، تو ایسی صورت میں پھر یہ ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں کو لے کر آ جاؤ، ہم اپنے بیوی بچوں کو لے کر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو جھوٹا ہوگا اس کو نتیجہ اس کی زندگی میں، دوسرے کی زندگی میں اس کا نتیجہ دکھا دیں گے، جیسا کہ آج کل بھی کیا جاتا ہے۔ جو مرزا قادیانی ہے، اس سے پہلا جو تھا اس کے ساتھ مباہلہ کیا تھا، یہیں کے ایک الیاس ستار صاحب ہیں یہاں کراچی کے، ختم نبوت کے معاملے میں انہوں نے مباہلہ کیا تھا اس سے، ابھی جو مرزا شاید مسرور ہے اس سے جو پہلا مرزا تھا اس کے ساتھ، تو وہ ان کی زندگی میں 2-4 سال کے اندر اندر وہ فوت ہو گیا۔ مطلب مباہلہ اسی بات پر تھا کہ جو جھوٹا ہوگا وہ فوت ہو جائے گا،
تو وہ 2-4 دن جو ہے وہ سالوں کے اندر ہی، بلکہ شاید ایک ہی سال کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو نتیجہ جو ہے وہ دکھا دیا۔ تو یہ مباہلہ کی الفاظ اور آیت جو ہے وہ قرآن مجید کی صورت کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال ابتدائی جو آیات ہیں وہ خاص طور پر عیسائیوں کے کچھ عقائد کی تردید میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائیں، جو انہوں نے اپنے طور پر عقائد گھڑ رکھے ہیں۔ انہی میں سے یہ آیت بھی ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت ہی اکیلا وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم ذات ہے، قائم بھی ہے اور کائنات اور ہستی کو قائم رکھنے والا بھی ہے۔ اس کو قیام بخشنے والا، دوام بخشنے والا بھی، قیام بخشنے والا بھی وہی ہے، اور اسی اللہ رب العزت کے حکم سے یہ سب کچھ قائم ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت ہی اکیلا معبود ہے، وہی زندہ اور قائم ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو زندہ نہیں رہنا، جیسے کہ دوسری آیت میں موجود ہے کل من علیہ فان، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو آپ جانتے ہیں کہ عیسائیوں کے اکثر عقائد کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام تو مصلوب ہو چکے ہیں۔ قرآن مجید اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ اٹھایا، ورنہ عیسائیوں کا تو عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں۔ تو جو وفات پا جائے وہ تو زندہ اور قائم نہیں ہوتا، وہ تو اللہ رب العزت نہیں ہو سکتا، نہ وہ اللہ کا حصہ ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے، وہی معبود ہے اور وہ زندہ اور قائم ہے، وہ وفات نہیں پا سکتا، اس اللہ رب العزت کے شایان شان ہی نہیں ہے یہ چیزیں، وہ ان عیوب اور نقائص سے پاک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عیسائیوں کو اسی بات سے ہی سمجھ لینا چاہیے کہ جو وہ عیسیٰ علیہ السلام یا آپ کی والدہ کو اللہ رب العزت کا حصہ قرار دیتے ہیں، یا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں ان کو شریک قرار دیتے ہیں، تو اگر وہ الوہیت میں شریک ہوتے تو پھر یقیناً ان میں سے کسی کو موت نہیں آتی۔ نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کیا اللہ رب العزت نے، آیت نمبر 3 اللہ رب العزت فرماتے ہیں نازل کیا آپ کے اوپر اللہ رب العزت نے کتاب کو بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کے لیے جو اس سے پہلے تھیں، وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس اللہ رب العزت نے ہی تورات اور انجیل کو نازل فرمایا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی قرآن مجید سے پہلے اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل کو نازل کیا، ہدی للناس، آیت نمبر 4 ہم پڑھ رہے ہیں، ہدی للناس، اس وقت وہ لوگوں کے لیے ہدایت تھیں، وانزل الفرقان، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو نازل فرمایا، ان الذین کفروا بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا ہی سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ رب العزت بڑا ہی زبردست بدلہ لینے والا اور انتقام لینے والا ہے۔ ان دو آیات میں بھی اللہ رب العزت نے، آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ رب العزت ہے جس نے کتاب کو یعنی قرآن مجید کو آپ کے اوپر بالکل حق کے ساتھ نازل فرمایا، اور یہ کتاب جو ہے اس کے حق اور جو ہے وہ سچا ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ کتاب ان باتوں کی تصدیق کرتی ہے جو باتیں تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں، مطلب اسی کا یہ تکملہ ہے، اسی کا ایک جو ہے وہ جدید ورژن ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی صورت میں نازل کیا، اور عیسائیوں کو بطور خاص، عیسائیوں اور یہودیوں کو، ان دونوں کو دلیل کے طور پر یہ بات اللہ رب العزت نے بتائی ہے کہ یا تو تمہاری کتاب کی یہ کتاب جو ہے وہ تردید کرتی اور کہتی کہ جو ہے وہ تورات اور انجیل دونوں غلط ہیں، پھر تو تم اس پر کوئی اعتراض اٹھاتے، یا قرآن مجید میں کچھ وہ باتیں ہوتی جو تمہارے دین کے اندر موجود نہیں تھیں تو پھر بھی تم اس کے اوپر اعتراض کرتے۔ اب جب کہ قرآن مجید ان تمام پیش گوئیوں کی تصدیق کرتا ہے جو تمہاری کتابوں کے اندر موجود تھیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی جو پیش گوئی تھی یہ بھی دونوں کتابوں کے اندر موجود تھی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر تو تمہیں اس کتاب کے اوپر ایمان لے آنا چاہیے، تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تمہارے ہی دین کا جو ہے وہ اپڈیٹڈ ورژن ہے، اللہ رب العزت نے اس صورت میں اب اس کو نازل فرمایا تو تمہیں فوراً اس کے اوپر ایمان لانا چاہیے۔ اب جیسے مشرکین مکہ ہیں، ان کے تو اوپر پہلے چونکہ کتاب نازل نہیں ہوئی نا، بہت عرصے سے اللہ رب العزت کی اس کے اندر کیا مصلحت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی ان کی طرف نہیں آیا، ان کی طرف کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، اب ان کے سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگنا یا دلائل کے بعد ان کا سمجھنا اور اس طرف آنا، وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن تم لوگوں کے پاس تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں موجود تھیں، تمہیں تو فوراً قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد تمہیں اپنی کتابوں کے دلائل کے مطابق دیکھتے ہوئے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی کے تسلیم کر لینا چاہیے تھا، اور قرآن مجید کو بطور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے تسلیم کر لینا چاہیے تھا، اور تم ہی ہو انکار کرنے والے،
تم ہی جو ہے وہ اس کو کتاب ماننے کو تیار نہیں ہو۔ انزل التوراۃ والانجیل، تورات وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور انجیل وہ ہے جو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائی۔ یعنی تورات جو ہے وہ بائبل کے جو ابتدائی 5 مطلب حصے ہیں وہ تورات کے اوپر مبنی ہیں، جبکہ بعد والے جو 5 حصے ہیں یعنی جدید جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جدید جو بائبل ہے وہ انجیل پر مبنی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی اللہ رب العزت نے تورات کو نازل کیا، اسی نے انجیل کو نازل کیا، اور یہ دونوں کتابیں جو اللہ نے عیسائیوں اور یہود کو عطا فرمائیں، ان لوگوں نے اتنا خلط ملط کیا ان دونوں کتابوں کو کہ اس وقت ان دونوں میں سے کوئی ایک کتاب بھی اپنی صحیح شکل میں ان لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جو عقائد ہیں وہ مطلب جھوٹوں کا ایک جو ہے وہ منبع بن چکے ہیں، اور جھوٹوں کا ایک ملمہ بن چکے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور کوئی بھی بات ان کی جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق یا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات کے مطابق نہیں لگتی، کیونکہ انہوں نے بہت کچھ اپنی طرف سے ان کے اندر شامل کر لیا ہے۔ اور فرض کیجئے کہ وہ کتابیں اپنی اصل شکل میں موجود ہوں بھی، تو بھی وہ کتابیں جب اللہ رب العزت نے ان کو منسوخ فرما دیا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ نے اس کا جدید ورژن بھیجنے کا معنی یہ ہے کہ اب قیامت تک یہی چلے گا، لہٰذا تم اس پر ایمان لے آؤ، اور اگر وہ اصل شکل میں موجود ہوں بھی تو بھی ان سے تقاضا یہی ہے، اور ان کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا، جیسا کہ ہم سورہ صف میں جا کر 28ویں پارے میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ کتابیں اللہ رب العزت نے، آیت نمبر 4، یہ کتابیں اللہ رب العزت نے اس سے پہلے نازل فرمائی لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ جب تک وہ کتابیں ویلڈ تھی تب تک انہی پر ایمان لانا اللہ کی طرف سے تقاضا اور مطالبہ تھا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرقان نازل فرما دی۔ یہود نے اپنی کتاب کے اندر اختلاف کیا، عیسائیوں نے اپنی کتاب میں اختلاف کیا، اور آپس میں بھی دونوں نے اختلاف کیا۔ نتیجے کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا، جس نے آ کے عیسائیت کو بھی جھٹلا دیا کہ ان لوگوں نے جو کچھ اختلاف کیا ہے اور جو اپنی کتاب کے اندر انہوں نے تبدیلیاں اور امینڈمنٹ کی ہے وہ سب بھی غلط ہے، اور جو یہود نے کیا ہے وہ سب بھی غلط ہے، اور قرآن مجید نے آ کے حق اور باطل میں فرق کر دیا۔ یعنی وہ سب کچھ بدل چکا ہے، جبکہ قرآن مجید جو ہے وہ اپنی اصل شکل کے اندر آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے بذات خود لیا، اور قرآن مجید کے ساتھ حدیث بھی اس کے اندر شامل ہے۔ قرآن اور حدیث یعنی پورے دین کا، چونکہ اگر صرف قرآن کی بات کی جائے تو پھر تو دین کا بہت سا حصہ ہم سے ضائع ہو جائے گا۔ اس وجہ سے جب اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر، 14ویں پارے میں سورہ حجر کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو، دین کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس کا معنی یہ کہ پورے دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت آج تک کسی زبر زیر، کسی شد مد اور کسی جزم کا بھی اس میں کوئی فرق نہیں آ سکا، اور اسی طرح سے حدیث کے اندر جو مسائل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود ہے ان میں بھی کوئی کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکا۔ ہاں کچھ لوگ اپنی مرضی سے جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، جیسے ہم اگلی آیتوں میں جا کر پڑھیں گے، قرآن مجید کے معنی کو بھی بدل لیتے ہیں، حدیث کے معنی کو بھی اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کا کوئی علاج نہیں ہے جن کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی ہوں۔ البتہ جو شخص ہدایت کا متلاشی ہے، ہدی للمتقین، اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ کتاب جس کی اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ متقین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ اگر کوئی ہدایت پانا چاہے تو، جن کی صفات اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور اگر کوئی ہدایت پانا ہی نہیں چاہے، اگر کوئی آنکھیں کھولے ہی نہیں، سورج کو دیکھ کر سورج کہے ہی نہیں، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کے دل پر گویا کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ، آگے انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 4 کے آخر میں، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، چاہے انہوں نے دین عیسوی کی موجودگی میں دین عیسوی کا انکار کیا، دین موسوی علیہ السلام کی موجودگی میں یعنی تورات کا انکار کیا یا انجیل کا انکار کیا، اور اسی طرح سے اب قرآن مجید کا بھی ان لوگوں نے انکار کیا، تو ایسے تمام لوگ کافر کہلاتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے بہت ہی سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ رب العزت یقیناً زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، اور انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ، آیت نمبر 5 دیکھیے، اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے جس کے اوپر زمین میں یا آسمان میں کوئی بھی چیز چھپ نہیں سکتی، لا یخفی نہیں چھپ سکتی اس اللہ رب العزت کے اوپر کوئی بھی چیز، چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو۔ اللہ رب العزت تو ان علوم کا مالک ہے، یعنی آسمانوں کے اندر کوئی وقوع ہو، آسمانوں کے اندر کیا موجود ہے، یا زمین کے اندر، زمین کی تہوں کے اندر کیا کچھ موجود ہے، اللہ سے کچھ نہیں چھپ سکتا۔ یہ صفات اللہ کی ہیں، یہ صفات عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہیں، یہ صفات عزیر علیہ السلام کی نہیں ہیں، یہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی نہیں ہے۔ آیت نمبر 6 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ، وہ وہی ذات ہے، یصورکم، جو تمہاری شکلیں بناتا ہے،
تمہاری تصویریں بناتا ہے. یصورکم لفظی معنی اگر ہم کریں تو جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، تمہارے چہروں کی تخلیق کرتا ہے. کہاں؟ فی الارحام. ارحام رحم کی جمع ہوتی ہے، اور رحم کہا جاتا ہے شکم مادر کو، یعنی ماں کے پیٹ میں تمہاری شکلیں بناتا ہے. کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وہ اللہ رب العزت جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی غالب اور وہی حکمت والا ہے. اور یقیناً یہ اسی کے شایان شان ہے کہ وہی ماں کے پیٹ کے اندر بچوں کو شکلیں اور صورتیں دے سکتا ہے، اس کے سوا کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی صفات جہاں بیان فرمائی، اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے عیسائیوں کے عقائد کا رد کیا، اور اس کے ساتھ ہی جتنے بھی لوگ اس اللہ رب العزت کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان سب کا بھی اللہ رب العزت نے رد کیا. یعنی اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے جو اللہ رب العزت شکم مادر میں ہی بچے کی شکل بنا دیتا ہے. بچے کو جو ہے وہ نہ صرف اس کی شکل بنا دی جاتی ہے، بلکہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ جب بچہ 4 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں گزار لیتا، ابتدائی 4 مہینے جب وہ مختلف شکلوں سے، مختلف مراحل سے سٹیپ بائی سٹیپ گزرتا ہوا جو ہے وہ ایک انسان کی شکل اختیار کر لیتا، اور اس کے اندر جو ہے وہ روح پھونک دی جاتی ہے. تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس میں روح بھی پھونک دی جاتی ہے. پھر حکم دیا جاتا ہے 4 چیزیں لکھنے کا، بکتب رزقہ و اجلہ و شقی و سعید و بکتب رزقہ. چوتھی چیز کون سی ہے؟ بکتب رزقہ وعملہ واجلہ وشقی و سعید. اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کا نیک یا بدبخت ہونا لکھ دیا جاتا ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ اس کا وقت لکھ دیا جاتا ہے کہ کب اس کو دنیا سے فوت ہو کر جانا ہے. تو یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس بچے کے بارے میں یہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں یقیناً یہ جو صفات ہیں اللہ کے سوا کسی دوسرے کے پاس نہیں ہو سکتی، کوئی دوسرا ان صفات کا حامل نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یقیناً پھر وہی اللہ رب العزت جو یہ سارے امور سر انجام دینے پر قادر ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بچوں کو شکل و صورت اور یہ فیصلہ فرمانے پر کہ اس کو پیدا ہونا ہے یا نہیں ہونا. جیسے اللہ نے فرمایا مخلقہ و غیر مخلقہ، دوسری آیات کے اندر موجود ہے، سورہ حج کے اندر بھی، سورہ مومنون کے اندر بھی. اس کو پیدا ہونا ہے یا نہیں ہونا، یا کامل پیدا ہوگا یا ناقص پیدا ہوگا، یہ سب فیصلے اس اللہ رب العزت کے پاس ہیں، وہی فیصلے فرماتا ہے. تو پھر عبادت بھی تو اسی اللہ رب العزت ہی کی ہونی چاہیے. عبادت میں اس کے ساتھ کسی دوسرے کو کیوں کر شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذی انزل علیک الکتاب، وہ وہی ذات ہے جس نے نازل فرمایا آپ کے اوپر کتاب کو. منہ آیات محکمات، اس کتاب میں سے بعض آیات جو ہیں وہ محکم ہیں. محکم کا معنی مضبوط ہیں اور پختہ ہیں، یعنی اپنے معنی کو واضح کرنے میں وہ مضبوط اور محکم ہیں. ہن ام الکتاب، وہ جو مضبوط اور پختہ آیات ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں، بنیاد ہیں. ام الکتاب کتاب کی اصل اور بنیاد ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس کے علاوہ کچھ آیات وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے متشابہ رکھا ہے، ملتی جلتی رکھا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس یقیناً وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے، زیغن ان کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اتباع کرتے ہیں، پیچھے لگتے ہیں اس چیز کے ما تشابہ جو کہ اس میں سے متشابہ ہے، متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں. منہ، اس قرآن مجید میں سے، ابتغاء الفتنہ، مقصد کیا ہے؟ فتنہ کو تلاش کرنے کے لیے. ابتغاء کا معنی پیچھے بھی ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا تھا، جو لوگ اللہ کی راہ میں رزق خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو ان کا مقصد کیا ہے؟ فتنہ کو تلاش کرنے کے لیے. وابتغاء تأویلی، اور اس کے معنی و مطالب کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تعویل کا معنی اس کے معنی و مطالب کے پیچھے لگ جاتے ہیں. وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اور نہیں جانتا ان کے معنی کی اصلیت کو سوائے اللہ رب العزت کے کوئی اور. والراسخون فی العلم، جبکہ وہ لوگ جو کہ علم کے اندر راسخ ہیں، مضبوط ہیں، جن کو اللہ نے علم کے اندر رسوخ عطا فرمایا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یقولون آمنا بھی، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ اور اللہ نے جو بھی نازل کیا ہے قرآن مجید میں اس کے ساتھ ایز اٹ از ہم ایمان لاتے ہیں. کل من عند ربنا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں اس سے نصیحت حاصل کر سکتے مگر وہ لوگ جو کہ عقل مند ہیں. لبن کہتے ہیں جس کی عقل سلامت اور کامل ہو، یعنی جو شرک بدعت اور ان سب چیزوں سے بچا ہوا ہو، وہی قرآن مجید سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے. اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی تفسیر اور تفصیل کے حوالے سے ایک بہت بڑی بات ارشاد فرمائی ہے، جو میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں بھی
ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک بہترین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور روشنی کا منارہ ہے یہ آیت جو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے ترجمہ تو ہم نے پڑھ لیا، اب اس میں اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر جو بات ارشاد فرمائی ہے، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، وہ ذات ہے جس نے آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائی، اس کتاب میں سے کچھ آیات محکم ہیں جو اپنے معنی میں واضح ہیں، ہن ام الکتاب، یہ کتاب کی اصل ہے، یہ دین کی اصل ہے، وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ آیات ان میں سے وہ ہیں جو کہ متشابہ ہیں، ملتے جلتے معنی والی۔ سب سے پہلے اس ٹاپک کو سمجھ لیجئے، اس کے بعد جو اس کی تفصیلات ہے پھر اس کو دیکھتے ہیں۔ کون سی آیات ہیں جو محکم ہیں؟ محکم کا معنی ہوتا ہے اپنے معنی کے اندر ایک دم کلیئر، جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کو قائم کرو، بات واضح ہے۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو، بات واضح ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، بات واضح ہے۔ اسی طرح سے دیگر بے شمار احکام، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، بات واضح ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی، بات واضح ہے۔ اعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی میں مت پڑو، بات واضح ہے۔ یہ سب کھلم کھلا باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ آیات تو اس قرآن مجید کے اندر وہ ہیں جو اپنے معنی کو واضح کرنے میں ایک دم بالکل واضح ہیں، یعنی محکم ہیں، یہ دین کی اصل ہیں، یہ دین کی اصل ہیں، اس کے اوپر ایمان لانا ہی مومن لوگوں کا جو ہے وہ اصل میں ایمان ہے، یہی اسی بات کا ان سے تقاضا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی وَأُخَرُ متشابہات، اب سمجھ لیجئے متشابہ آیات کون سی ہیں؟ جن کے معنی اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق بعض ایک دوسرے سے ملتی جلتی آیات، جیسے بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بہت سی باتیں، بہت سے احکامات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا بہت سا حصہ بنی اسرائیل کے حالات و واقعات کے اوپر مبنی ہے۔ کہیں اللہ رب العزت نے کس پیرائے میں ان کو ذکر کیا، کہیں کس پیرائے میں ذکر کیا۔ فرعون سے متعلق اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں پر مختلف آیات ذکر فرمائی ہیں۔ اسی طرح سے تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں، یہ ملتی جلتی آیات ہیں، اور متشابہ آیات یعنی جو اپنے معنی میں بعض آیات واضح نہیں ہیں، واضح نہ ہونے کا مطلب جن کا معنی صرف ایمان لانا ہے، ان آیات میں سے جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید کے اندر موجود ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، یہود نے کہا اللہ رب العزت کا ہاتھ بند ہے، اللہ نہیں دیتا کچھ بھی، یہ یہود نے کہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ کا ہونا یہ متشابہ آیات میں سے ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت کے چہرے کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اللہ رب العزت کے چہرے کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دیگر جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی قوت سماعت اور بصارت کا ذکر موجود ہے۔ اب یہاں پر اگلی والی جو الفاظ ہیں وہ ہمیں یہاں سے سمجھ میں آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو متشابہ آیات ہیں، اسی قبیل کی بہت سی آیات ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اب اگلا حصہ دیکھیے، اس کے بعد پھر ہم ان دونوں باتوں کو آپس میں جوائن کر کے، کمبائن کر کے سمجھیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ کیا کرتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ ان آیات کے پیچھے لگتے ہیں جن آیات کا حکم واضح نہیں ہے، جن کے اندر کچھ تشابہ ہے، جن کو اللہ رب العزت نے صرف ایمان کے لیے ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے۔ صرف ایمان لانا ہے تمہیں، اور کچھ نہیں کرنا، صرف ایمان رکھنا ہے اس بات کے اوپر۔ وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں کے اوپر اور زمین کے اوپر وسیع ہے۔ ثم استوى علی العرش، وہ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اب یہ جو آیات ہیں یہ اپنے معنی کے اندر تشابہ رکھتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ کیا کرتے ہیں، ان آیات کے پیچھے لگتے ہیں، اور آپ کے سامنے جب بھی بات کریں گے اسی طرح کی آیات کی بات کریں گے۔ اگلی بات کو سمجھ لیجئے، اس کے بعد پھر تفصیل میں جاتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں، ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ، یہ کام کیوں کرتے ہیں، متشابہ آیات کے پیچھے کیوں لگتے ہیں؟ جب بھی آپ کے سامنے اعتراضات کریں گے تو یہ نہیں کریں گے کہ اللہ رب العزت نے ایمان لانے کا حکم دیا، اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا حکم دیا، اس بات پر ان کا کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض کس بات پر ہے، اللہ عرش پر ہے یا نہیں ہے؟ اگر اللہ عرش پر ہے تو عرش چھوٹا ہے یا اللہ رب العزت چھوٹا ہے؟ اگر اللہ رب العزت عرش کے اوپر پورا ہے، اللہ رب العزت معاف فرمائے، صرف مثال کے لیے آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، یہ ان کی اختراعات ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ ان آیات کے پیچھے لگتے ہیں۔ کیا توجیہ کیا نکالیں گے یہاں سے؟ اگر اللہ رب العزت عرش کے اوپر مستوی ہے، عرش کے اوپر اللہ رب العزت مستوی ہے، عرش کے اوپر براجمان اور قرار پکڑے ہوئے ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ عرش بڑا ہے پھر، کیونکہ بڑی چیز کے اوپر چھوٹی چیز پوری آتی ہے۔ جیسے ہم چیز کے اوپر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی مثال ہی نہیں بیان کی جا سکتی نا، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں۔ گویا کہ اللہ عرش کے اوپر اگر بیٹھا ہے یا اللہ کرسی پر بڑا ہے تو پھر تو کرسی بڑی ہو گئی،
اللہ چھوٹا ہو گیا، العیاذ باللہ من ذالک، اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہ کام کون کرتے ہیں؟ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں کے اندر میل کچیل ہے، جن کے دلوں کے اندر نفاق ہے، جن کے دلوں کے اندر شرک ہے، جو لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ دوسرے لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ جو لوگ ہیں یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ تلاش کرنے کے لیے، مومنوں کے دلوں میں فتنہ، شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے۔ اور اسی طرح سے وابتغاء تأویلہ، اور کہتے کیا ہے؟ نہیں، ہم تو آیت کا جو معنی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب اللہ نے آپ کو آیت کا معنی سمجھایا ہی نہیں، اس نے کہا کہ ثم استوى علی العرش، وہ عرش کے اوپر مستوی ہے، تو آپ ایمان رکھ لیں، معنی سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اس نے کہا کہ میرا ہاتھ موجود ہے تو مجھے اور آپ کو ایمان رکھ لینا چاہیے۔ اس کا ہاتھ موجود ہے کیسے؟ اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کما یلیق بشانی، جیسے اس کی شان کو لائق ہے، جیسے اس کی ذات کمال کو لائق ہے، اسی طرح سے اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے، اسی طرح سے اس کا چہرہ ہے، اسی طرح سے اس کی سماعت ہے، اسی طرح سے اس کی بصارت ہے۔ آگے دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا جو اگلے الفاظ ہیں، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، جبکہ ان آیات کے اصل معنی کو سوائے اللہ کے کوئی جانتا ہی نہیں۔ جیسے کسی شخص کے دل میں شیطان یہ خیال پیدا کرتا ہے من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اب ایمان سے بتائیے اس بات کے آگے جانے کی ضرورت ہے؟ یہیں پر اسٹاپ لگا کے العیاذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آیات پڑھیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیجئے فوری طور پر، کیونکہ شیطان یہ وسوسہ ڈال کے اپنے مقاصد کی تکمیل کرے گا۔ یہیں پر توبہ کر کے اللہ پر ایمان رکھ لیجئے۔ یہی کام تمام کے تمام بڑے فلاسفرز نے کیا، بہک گئے۔ یہی کام فرعون جیسے لوگوں نے کیا، تعویلات کے چکر میں پڑے، نمرود جیسے لوگوں نے کیا، بہک گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آ کر دلیل پیش فرمائی کہ میرا رب زندہ کرتا اور مارتا، اس کو یقین تھا کہ وہی رب ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، لیکن تعویل کے چکر میں، ظاہری معنی کے چکر میں آ کے کیا کر رہے ہیں؟ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اور اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اس کا الٹ کر کے دکھا دے، فبہت الذی کفر، مبہوت رہ گیا، حیران و پریشان ہو گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اب ایمان لے آتا، نہیں لایا پھر بھی۔ یہی مصیبت ان لوگوں کے اندر ہے جو آج بھی ایمان کی طرف نہیں آنا چاہتے، اس طرح کی آیات تعویل کے چکر میں پڑھ کر، اس کے معنی و مطالب کے چکر میں پڑھ کر، اور لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کرنے کے لیے ان آیات کے پیچھے لگتے ہیں۔ جبکہ اہل علم کیا کرتے ہیں؟ آگے والے الفاظ دیکھیے، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، جن کو اللہ رب العزت نے مضبوط علم عطا فرمایا ہے، وہ صرف یہ الفاظ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، بس۔ وہ کوئی دوسری تیسری بات نہیں کرتے۔ سوچنے کی بات ہے، جس کے پاس علم ہے اس کو معنی کی تعویل میں جانا چاہیے نا، معنی کی تحقیق میں اس کو جانا چاہیے، وہ تو نہیں جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا المراء فی القرآن کفر، قرآن مجید کے معاملے میں جھگڑا کرنا کفر ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ جو آیات اللہ رب العزت نے جیسے بیان فرما دی ہیں، جو ان کی تشریحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائیں، ان کے معنی و مطالب کو اس کے مطابق سمجھا جائے، اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی خاموشی ہے ان کو اسی طرح سے صرف ایمان رکھا جائے۔ اور اگر اس کے بارے میں کوئی شخص جھگڑنے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کفر کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اہل علم ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے راسخ اور مضبوط علم عطا فرمایا ہے، وہ علم کی بنیاد پر کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، بس۔ وہ کسی تعویل میں نہیں پڑھتے، کسی جھگڑے میں نہیں پڑھتے، کل من عند ربنا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے یہ ہمارے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے، وہ اسی کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور اللہ فرماتے ہیں یہ جو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق ہے یہ علم کے ساتھ کامل عقل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے کامل عقل عطا فرمائی ہے وہ عقل کامل کی بنیاد پر معنی کے چکر میں نہیں پڑتے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے سامنے، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم قیامت والے دن میزان کو قائم کریں گے۔ مفسرین نے، محدثین نے ان الفاظ کی بڑی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، خصوصاً جو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے اس کے اندر بھی اس کی تفصیلات ہیں۔ اللہ رب العزت میزان کو قائم کریں گے قیامت والے دن۔ اعمال کا میزان کیسے قائم ہوگا؟ کیا انسان کو تولا جائے گا یا پھر اس کے اعمال کو تولا جائے گا؟ اور اگر اعمال کو تولا جائے گا تو اعمال تو کوئی جامد چیز نہیں ہے، اعمال کوئی جامد چیز نہیں ہے، تو کیا اعمال کو جسم عطا کیا جائے گا؟ یہ بات آج کے دور میں سمجھنا بہت آسان ہے،
جبکہ ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ جی بیز میں بڑھ چکا ہے، کے بیز میں بڑھ چکا ہے، ایم بیز میں بڑھ چکا ہے، اور ایک بہت بڑا ڈیٹا جو ہے وہ چند جی بیز کے اندر آ جاتا ہے، چند ایم بیز کے اندر وہ ڈیٹا آ جاتا ہے، اور ہمیں سمجھ آتی ہے، اس کا وزن آسانی سے کیا جا سکتا ہے، یہ پکچر کتنے میگا پکسل سے بنی ہوئی ہے، اور یہ پکچر اس وقت جو ہے وہ اس کی مطلب ٹوٹل جو ہے وہ اس کا کیا ہے، کتنے کے بیز کی ہے اور کتنی ایم بیز کی اور کتنی جی بی کی ہے۔ آج کے دور میں یہ بات سمجھنا کتنا آسان ہے۔ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کے عہد مبارک میں اس بات کے اوپر کوئی نزاع نہیں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، جیسے ہی یہ بات ان کے سامنے پہنچی انہوں نے ایمان لیا اس کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 تھے، آپ نے حکم دیا لڑنا ہے، وہ سب کے سب لڑنے کو تیار ہو گئے، اور جنہوں نے کہا کہ تعداد کیل کانٹے نہیں ہیں، اسٹریٹجی نہیں ہے، ہمارے پاس لشکر چھوٹا ہے، وہ سارے کے سارے منافق ہو گئے۔ یہ ہے علم کا فرق۔ اصل علم وہ نہیں تھا جو منافقین کے پاس تھا، اصل علم وہ تھا جس رسوخ کی بنیاد پر انہوں نے کہا آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے، ادھر فرمان محمد ہے اور ادھر گردن جھکی ہے، بس یہی تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ اب یہیں سے دیکھیے امام مالک رحمہ اللہ کا جو ایک فرمان ہے، جو میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں رکھی قرآن مجید کی متشابہ آیات سے متعلق۔ ثم استوى علی العرش، اللہ رب العزت عرش کے اوپر مستوی ہو گیا۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العزت نے عرش کے اوپر قرار پکڑا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے، اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے، والکیف مجہول، اس کی کیفیت کیا ہے، جن چکروں میں ڈال کر آج لوگ مجھے اور آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن عقائد کے چکروں میں ڈال کر، اور اسی چیز کا نتیجہ شاید پہلے بھی آپ کے سامنے بات ہوئی تھی پچھلی کلاس میں یا اس سے پہلے، انہی عقائد کے چکروں میں ڈال کر لوگوں نے کیا کیا، اللہ کا ہی انکار کر دیا، اللہ کا ہی انکار کر دیا۔ پہلے اللہ کی صفت ہاتھ کا انکار کیا، اللہ کی صفت چہرہ کا انکار کیا، اللہ رب العزت کی پنڈلی کا انکار کیا جس کے بارے میں صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ کی قوت سماعت اور بصارت کا انکار کیا، اور دلیل بنایا لیس کمثلہ شیء، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اللہ کے مثل تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے مثل ایک طرف تو آپ نے کہا کچھ نہیں ہے، دوسری طرف کہتے ہیں وسیلہ بنانے کے لیے سیڑھی کے بغیر تو آپ چھت پہ نہیں جا سکتے، تو اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ یہ سب سے بڑی تشبیہ ہے، یا وہ تشبیہ ہے جو اللہ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں بڑی پیاری بات فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے بیان فرما دیا۔ اب اگلا مسئلہ اس کی کیفیت کا، عرش بڑا ہے یا اللہ رب العزت بڑا ہے، کرسی بڑی ہے اللہ رب العزت کی ذات بڑی ہے، جسم کے اعتبار سے کون سی چیز بڑی ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا والکیف مجہول، یہ اللہ نے جب ہمیں نہیں بتایا تو ہمیں اس چکر میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور فرمایا کہ اس کے بارے میں سوال کرنا دین سے نکل جانا ہے۔ تو کرنا کیا ہے یہاں پر؟ جو اللہ نے راسخ علم والوں کی صفت بیان فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ یقولون آمنا بہ، جب ان کے سامنے کوئی متشابہ آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں آمنا بہ۔ جو اعمال سے تعلق رکھتی ہیں آیات، جن کا مجھ سے اور آپ سے تقاضا ہے سود سے بچو، اگر سود نہیں چھوڑو گے تو اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ نے فرمایا صدقات و خیرات کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، جہاد کرو، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ ساری چیزیں جب بیان فرمائی تو یہاں پر الحمدللہ ہم اس کی تشریحات بھی سمجھیں گے، اس کی تشریحات سمجھ کر ان کو اپنے اوپر لانے کی کوشش کریں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب بات آئے گی اللہ رب العزت کی صفات سے متعلق، جب بات آئے گی تقدیر سے متعلق، اس وقت ہم کیا کریں گے؟ آمنا بھی، ہم کہیں گے ہم اس کے اوپر ایمان لائے، جیسے اللہ نے بیان فرمایا ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ یہ اہل علم کا اصل میں ان کی صفت ہے، اور یہی ان کا کمال ہے، یہی چیز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، اور علمہ التأویل، ان کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم سکھا دے۔ اور جتنی بھی اکثر تفسیری روایات ہیں وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہیں۔ تو اہل علم جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی بیان کردہ باتوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ ان کی تہ میں نہیں جانے کی کوشش کرتے، ان کے اندر جو ہے وہ معنی و مطالب کے چکر میں نہیں پڑتے، اور اس کے اندر فتنہ جو ہے وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان کیا کہتے ہیں؟ آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت فرمانا، ہمارے دلوں کو ہدایت سے نہ ہٹا دینا، بعد اذ ہدیتنا، جب کہ تو نے ہمیں ہدایت نصیب فرما دی ہے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ رب العزت ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما دے، انک انت الوہاب، یقیناً آپ ہی سب کچھ دینے والے ہیں۔
یہ بہترین دعا ہے جو ہدایت پر قائم رہنے کی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ اگر تو نے ہمیں ہدایت کا رستہ دکھا دیا ہے تو پھر ان جمیلوں میں ڈال کر یہ جو مختلف لوگوں نے چیزیں بنا رکھی ہیں اور متشابہ آیات کے چکر میں پڑھ کر اللہ کہیں ہم بھی گمراہ نہ ہو جائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہمیشہ یہ کثرت کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے, کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں, وہ جب چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے. اے دلوں کے پھیرنے والے, میرے دل کو ایمان کے اوپر ثابت قدمی نصیب فرما. تو یہ دونوں دعائیں ہمیشہ ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینی چاہیے. یہ دعائیں جو ہے وہ ہدایت کی ضمانت ہیں. انسان ان دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ ہدایت کے اوپر رہتا ہے. ایک یہ دعا جو آیت نمبر 8 اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے, اور ایک وہ دعا جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والی ذات, میرے دل کو دین کے اوپر جو ہے وہ ثابت قدم فرما. اور اس کی اگلی آیت نمبر 9 اللہ فرماتے ہیں ربنا انک جامع الناس. وہ اہل علم جو ہے وہ کہتے ہیں اے اللہ رب العزت یقیناً آپ قیامت والے دن لوگوں کو جمع فرمانے والے ہیں, جس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد. یقیناً اللہ رب العزت اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں فرماتے. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے, عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.